سمجھ آ رہی بات؟ اسی میں نکاح بھی ہے، شادی کا معاملہ ہے. تو اب نکاح کرنا چاہ رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد والد صاحب کہہ رہے ہیں اجازت نہیں ہے، اور اپنے خرچے پہ کرنا چاہ رہا ہے، بہو کو خود اپنے خرچے پہ کھلائے گا، اپنے الگ رہائش کا انتظام کر رہا ہے. تو اس میں والد اگر کہتے ہیں کہ بھائی نکاح نہیں کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ والد کی بات ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس میں والد کی بات کو مسترد کر دو، کیونکہ اس میں شریعت کی ترغیبات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بلوغت کے بعد نکاح جلد کیا جائے، تو وہاں نبی کا حکم کس کے حکم سے ٹکرا رہا ہے؟ والد کے حکم سے. تو اس میں بھی والد پر زبردست، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض والدین جب اپنے حقوق پر بیان دیتے ہیں، پھر سمجھ آ رہی ہے بات، پھر بالغ اولاد کے ہر معاملے میں دخل اندازی. ابھی میرے سامنے ایک کیس آیا ایک نوجوان کا، وہ نوجوان دیندار ہے، ماشاءاللہ نیک پرہیزگار ہے، اور اچھی جاب ہے اس کی، ٹھیک ٹھاک کما بھی رہا ہے، اپنے والدین کو خوش رکھا ہوا ہے اس نے ہر لحاظ سے. اب والدین کو ایسی اولاد کی قدر کرنی چاہیے زمانے میں جو کما بھی رہا ہو، شپ پہ ملازمت ہو اس کی، باہر ملک جاتا ہو، عیاشی سے بچا ہوا ہو، نیک پرہیزگار، گھر آگے سارا کیا کمایا والدین کی خدمت میں ڈال دیتا ہو، تو قدر کرنی چاہیے. لیکن ہوا کیا، ابا کو ایک لڑکی پسند آئی اپنی بہو بنانے کے لیے، بیٹے پر دباؤ کہ یہاں شادی کرو. اب بیٹے کو پسند نہیں آ رہی، وہ بیٹا کہہ رہے نہیں، ابا کہہ رہے کرو. اب اس کو تانے کہ تم نمازی ہو، تم پرہیزگار ہو. میرے سامنے کیس آیا، میں نے کہا یہ تو زیادتی ہے بھائی. اب ایک آدمی نمازی بن گیا اور اب ماں باپ کا اتنا فرما بردار بن گیا، تو والدین بھی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ زبردستی اس کی وہاں شادی کرا رہے ہیں جہاں وہ خوش نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب شادی خوشی سے ہی نہیں ہوگی تو وہ لڑکی ابا کی بہو تو اچھی بن جائے گی، مگر بیٹے کی اچھی بیوی، بیٹے کو محبت ہی نہیں ہوگی اس. ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں کہ والدین نے زبردستی شادی کرا دی اپنے اولاد کی، بیٹے کی وہیں کرنا ہے تو نے، بیٹے کا بالکل بھی دل مائل نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ شادی ہو گئی اور 6-7 مہینے کے بعد عذاب بن گئی دونوں کی زندگی. تو اس لیے بھائی والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے حقوق کا دائرہ بھی کہاں تک رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بھائی، ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں، آپ لوگ ایسے لگ رہا ہے آپ کے انداز سے کہ جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. تو والدین کو بھی تھوڑا سا ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. ایک خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی پہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ فلاں لڑکے سے شادی کرو، فلاں سے نہیں کرو. اب وہ اتنا اس پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے، وہ فلاں لڑکے سے نہیں کرنا چاہ رہی، اس کو دوسرا لڑکا پسند ہے کہ بھائی میں ادھر کروں گی. اب میرے پاس بھی فون آیا، میں نے کہا بھائی میں یہ تو نہیں کہتا آپ ماں سے بغاوت کرو، لیکن کم از کم والد صاحب کو صورتحال بتا دیں کسی ذریعے سے. لڑکی خود والد کو نہ بتائے ابا مجھے وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہ ذرا حیا اور شرم کے تقاضوں کے خلاف. کسی ذریعے سے والد صاحب کے کان میں ڈلوا دو کہ ابا یہ والا نہیں وہ والا. یاد رکھو لڑکی کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ لڑکی جہاں چاہتی ہے تو پہلی ترجیح اس کی چاہت کو دینا چاہیے. حدیث سے ثابت ہے یہ. بلا وجہ ماں باپ کو اس میں بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. البتہ اگر باپ یہ سمجھتا ہے، اس میں شریعت نے باپ کو اتھارٹی دی ہے، ماں کو نہیں دی، کیونکہ باپ مرد ہے، اس کو زیادہ چالاکیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفاظ آدمی ہے، بچی کو اس نے بیوقوف بنایا یا واقعتاً شوہر بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں. تو باپ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور باپ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی واضح خرابی نہیں ہے، تو باپ پر لازم ہے کہ اس کو مسترد نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے جب کیس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی رائے پر فیصلہ فرماتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی بچی کا ولی بنا دیا. سمجھ آ رہی بات؟ اپنے بھائی کو اپنی بچی کا متولی بنا دیا کہ میرے بعد مرنے کے بعد میری بیٹی کی شادی وادی تمہارے ذمہ ہے. چچا کو بنا دیا یعنی، اور شریعت میں ہے بھی چچا کے ذمہ. اب ہوا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑے مالدار صحابی تھے، ارب پتی، بڑے کروڑپتی صحابی تھے، بہت دولت تھی اللہ نے ان کو دی تھی. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا. یعنی نکاح کا مطلب فضولی کا نکاح، فضولی کا کسی نے نکاح کرا دیا، ابھی لڑکی سے باقاعدہ پوچھا نہیں گیا.
حضرت مغیرہ سمجھنے لگے ہاں بھائی یہ صحیح ہے بھائی، ہو گئی میری شادی، بڑے خوش۔ لڑکی کی ماں جو تھی، لڑکی کا رجحان کسی اور طرف تھا، وہ جس کی طرف تھا وہ غریب صحابی تھے، مگر لڑکی کا رجحان اس کی طرف تھا۔ اور لڑکی کی جو ہے نا، اب مجھے پورا واقعہ اس طرح سے یاد نہیں، لڑکی کی والدہ بھی تھیں اس طرف، یا والدہ مخالف تھی اور چچا موافق تھے۔ بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکی بھی اس طرف مائل ہے، لڑکا بھی ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو مغیرہ ابن شعبہ کو درمیان سے نکل جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس پر پورا قادر ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے چھین لی گئی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس کو بڑے افسوس کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اچھا بھلا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا، غریب غربا کے پاس چلی گئی وہ۔ اب دیکھو یہ کروڑ پتی تھے اور وہ دوسرے صحابی غریب، مگر لڑکی کا رجحان چونکہ ان غریب کی طرف زیادہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت ہے، میلان ہے، اس سے نکاح سب سے بہترین چیز ہے۔ اس لیے اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ کسی میں عشق اور معاشقہ پیدا ہو جائے تو اس عشق کا سب سے بہترین حل ہے ان کی شادی کرا دو۔ خانقاہ میں تو آدھی بات بتائی جاتی ہے نا کہ عشق کا سب سے بہترین حل کیا ہے، محاسبہ کرو، مراقبہ کرو، ضربے لگاؤ، ہٹاؤ اس کو وہاں سے، چلے کے لیے بھیج دو، 4 مہینے کے لیے بھیج دو، پھر بھی نہ آئے تو کباب پراٹھے چھڑوا دو، ہے بھائی، کباب پراٹھے چھڑوا دو، اس کی یہ اندر توانائی آ رہی ہے تو عشق کی آگ بھڑک رہی ہے، چھڑوا دو سب کچھ، پودینے کا پانی پلایا کرو صبح صبح اس کو، اور جناب ہرا دھنیا اور یہ گوشت موش چھوڑ دو، ہرا دھنیا کھلاؤ اس کو، پھر بھی نہ آئے تو بس وہ خانقاہ میں پھر بٹھا دو اس کو، وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی؟ بھائی ایک جو معشوقہ ہے نا، اس صاحب کو جس لڑکی سے عشق ہو گیا، نکاح کا پیغام بھیج دو، ٹھیک ہے، لڑکی کے باپ، بھائی ایسے ہو گیا صاحب، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اگر وہ مان لے نکاح کرا دو، تو یہ ان سارے بکھیڑوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح، ایسے محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کا نکاح بہت اچھا کامیاب ہوگا، ان کا نکاح سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ مجھے کسی نے کہا کہ محبت کی شادی ناکام ہوتی ہے، میں نے کہا اس کا مطلب یہ نفرت کی شادیاں پھر بہت کامیاب ہوتی ہوں گی، مطلب ہے کہ جہاں بہت نفرت ہے، دل نہیں چاہ رہا دیکھنے کا، وہاں شادی کرو۔ تو بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، مگر میری عادت ہے، میں اس کا التزام کرتا ہوں کہ میں جب ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں تو وہ بات جو اللہ رسول کی جو اوتھینٹک ہے، صحیح احادیث سے، کیونکہ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسی تعلیمات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی تجزیہ کرتے ہیں نا، اس میں 10 غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے جذبات بھی ہوتے ہیں، ہمارے احساسات بھی ہوتے ہیں، اور نبی جو بات کریں گے اس میں کسی کے جذبات احساسات نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کی فطرت اور نیچر کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے تو بنایا ہے، اس لیے تھوڑی بنایا کہ ایک دوسرے سے بھاگیں اور خانقاہوں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ نفرت پیدا کریں دل کے اندر۔ خانقاہوں کا وجود بھی ضروری، تو اصل یہ ہے کہ بھئی اس لیے ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھیے تاکہ میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں، اور یہ کامیاب ہے۔ البتہ یہاں ایک بات بتا دوں کہ اس بہانے کسی سے عشق پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کہیں آپ سمجھیں گے تو بڑا اچھا مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، آپ سیٹنگ میٹنگ چلائیں گے، ایزی لوڈ میزی لوڈ، جب دیکھیں گے جہاں زیادہ عشق پیدا ہو رہا ہے وہاں ٹرائی کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ جس حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، جس نبی نے یہ کہا اس نبی نے نظر کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے، کبھی ساری حفاظتوں کے باوجود بھی کبھی عشق پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، بہت حفاظت کرنے کے بعد بھی۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے واقعات ہماری زندگی میں گزرے ہیں، بڑی حفاظت۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شادی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بڑا سنا ہے آپ کو بڑا اچھا رشتہ مل گیا، اور وہ تھے بھی مالدار آدمی، تو یہ کیسے کہہ رہے محبت کی شادی ہے، بے تکلف سے کہیں محبت کی شادی ہے۔ دیندار نہیں تھے اتنے، لیکن جس لڑکی سے ہوئی وہ مکمل شرعی پردہ کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس خاتون کو میں بھی جانتا تھا، ہمارے دور کے کچھ یعنی رشتہ داروں کے تعلقات والوں میں میں بھی جانتا تھا، وہ لڑکی اتنی شرعی پردہ کرتی ہے۔ عشق کے لیے تو ضروری ہے تھوڑا سا آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا،
سب سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ کیسے ہو گئی شادی؟ اتنی سخت پردہ کرنے والی لڑکی دیکھ کیسے لیا؟ کہنے لگے بھائی ہم بھی ایسے خراب نہیں ہیں کہ لڑکیوں کو جھانکے تاکے، اور خاص طور پہ جو پردہ کرنے والی لڑکی. ہم کہہ رہے اتفاق کی بات ہے میت تھی تو ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس میت میں، وہ بھی آئے ہوئی تھی. اب دیکھو کہاں سیٹنگ ہو رہی ہے میت میں. مقدر تقدیر جو ہے نا انسان کو کھینچ کے لے آتی ہے. کہہ رہے ہیں وہ ہم بھی میت میں گئے تھے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ کوئی چہرے سے پردہ ہٹ گیا ہوگا، کیا ہوگا میری نظر پڑ گئی اور بس میرے دماغ میں بھوت سوار ہو. لاشعوری طور پر جو ہے نا وہ لڑکی خوبصورت تھی تو میں بس عاشق ہو گیا، میرے دماغ میں بار بار اس کے خیالات. کہ لڑکا بھی شریف لیکن غیر اختیاری نظر. میت میں تو غیر اختیاری ہی پڑے گی نا، ورنہ میت میں کس کو خیال ہوتا ہے کہ جا کے یہاں جا کے دیکھوں. بہتوں کو ہوتا بھی ہے، ایسے ایسے ڈیڈ بھی ہیں. لیکن بہرحال میں اس لڑکے کو چونکہ جانتا ہوں وہ شریف آدمی تھا اور لڑکی تو تھی باپردہ. اب اس کی جب نظر پڑی تو یہ عاشق ہو گیا. بہرحال آیا، شریف آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا پیغام بھیج دو، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو پھر خانقاہ میں جاؤ بیٹھو، پھر شیخ کے پاس جاؤ، بتاؤ حضرت قبول نہیں ہو رہا، دل خامخواہ میں جل رہا ہے تو اس کا علاج بتائیں. یہ دل سے جلن نکل جائے، ایسی صورت میں جلن نکالو گے تو بہت ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ اب اس کی طرف جانے کا حلال راستہ آپ کے لیے بند ہو چکا. اب شریعت کہہ رہی ہے نکالو اس کی دل و دماغ سے اس کے خیالات کو نکالو. خود نکالو، نہیں نکلتا تو شیخ کے پاس جاؤ، شیخ نکال دے گا انشاءاللہ کھرچ کھرچ کے. تو یہ ہے موقع. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا فریفتہ ہو گیا، میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. والد صاحب ان کے تھے نہیں، انتقال ہو گیا تھا، بھائی تھے اور والدہ. پیغام بھیجا، انہوں نے بلایا، بولا ہاں بھائی فٹ فاٹ سیٹنگ صحیح ہے بھائی، چلو بھائی ہو گئی صحیح. ماشاءاللہ اب ان کے 2 یتیم بچے ہیں، ماشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے. تو یہ ایسا اتفاقی واقعہ کسی کے ساتھ عشق کا ہو جائے، خود سے عشق پیدا کرنا یا لڑکیوں کو دیکھنا یا کسی عورت کا اس حرام نیت سے مردوں کو دیکھنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. دوسری بات میں نے بتائی، اگر کبھی عشق ہو گیا تو اصل حل ہے کہ شادی کرائی جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر گھٹیا طریقے استعمال نہ کیا جائے. ہمارے ایک جاننے والے، ان کا بھی ایسا ہی ہوا، نیک شریف آدمی. ہماری زندگی میں بڑے عجیب واقعات آئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سب پتہ ہوتا ہے مولوی صاحبان. اتنے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں نا کہ ہر ایک کی ہسٹری، ہر ایک کی کہانی پتہ ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا. وہ کہیں گزر رہے تھے تو نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں دیندان. کسی خاتون پہ نظر پڑی. مجھے باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن بہرحال اب آ گئی ہیں تو میں جلدی سے مکمل کروں، کیونکہ آج کے نوجوان پھر اسی چکروں میں لگ جاتے ہیں، کرنے کے کام ہے اس کو تو کر نہیں رہے. تو میں یہ اس حدیث کی تشریح میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اتفاق بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ان کی نظر پڑ گئی، کوئی خاتون کوئی لڑکی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں پہ نظر پڑ گئی، وہ بھی پردے میں تھی. اور عجیب بات وہ لڑکی بھی شرعی پردہ ہی کرتی تھی. تو دماغ میں جو ہر وقت کنوارا آدمی ہے نا اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اب دیندار تھے، مشورہ لیا ہوگا علماء سے، نے کہا بھائی نکاح کا پیغام بھیج دو. پیغام بھیجا، ابا نے ریجیکٹ کر دیا لڑکی کے. انہوں نے نہیں بھائی تم ہمارے جو اسٹیٹس ہے نا اس سے تھوڑا سا کیسے کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں لڑکی والے. ایک صاحب نے بتایا میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے مجھے بلایا، ادھر آؤ، گھر بٹھایا، بولا بیٹا کیا کرتے ہیں. جن کے یہاں بھیجا ان کا 1000 گز کا بنگلہ تھا، بھیجنے والا بیچارہ غریب غربا. تو وہ بھیجنے والا مجھے خود بتا رہا ہے، جس نے پیغام بھیجا اس نے مجھے خود بتایا، یہ واقعہ خود سنا رہا ہے اور بڑی عمر میں سنا رہا ہے. 60 سال کی عمر میں یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ جب میں نے پیغام بھیجا تو لڑکی کے والد نے مجھے بٹھایا اور کہا بیٹا کیا کرتے ہو. میں نے کہا جی میری صدر میں دکان ہے. اس نے کہا بیٹا تمہاری صدر میں جتنی بڑی دکان ہے نا اس سے بڑے ہمارے گھر کے بیت الخلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتلی گلی سے نکلو. کہہ رہے بڑا ذلیل ہوا. لیکن یہ لڑکا بڑا ہینڈسم. تو وہ لڑکی جس کے لیے پیغام بھیجنے کے لیے یہ بھی عاشق ہوئے تھے اس خاتون پہ، لڑکی پہ. تو اب لیکن شریف آدمی شریفوں کی طرح پیغام بھیجا. لڑکی کے ابا نے جب نکال دیا تو چپ کر کے آ گئے، بیٹھ گئے. بھائی ٹھیک ہے بھائی نہیں ہو سکتا. انسان کو عمل الانسان ما تمنا، قرآن کہہ رہے جو چاہو گے ساری تمنائیں تھوڑی پوری ہوں گی تمہاری دنیا میں. دنیا تو بہت کم تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اصل تو آخرت ہے. دنیا میں سب کچھ پورا ہو جائے تو جنت اور دنیا میں فرق کیا ہو گیا بھائی. پھر مسلمان بڑی سے بڑی مصیبت کو صبر کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ بھائی دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوا اس میں صبر ملے گا، صبر کروں گا تو
تو وہ صبر تحمل کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے، بھائی میرے مقدر میں نہیں ہے، بس ختم، خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی. تھوڑے دن تک دل جلتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کے صبر کا بدلہ ان کو یہ ملا کہ وہ خاتون نے جن کے یہاں پیغام بھیجا تھا اس نے بھی کہیں ان کو دیکھ لیا جب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کو پتا تھا کہ میرے لیے آیا ہوا ہے، تو وہ اس نے کہا میں دیکھ تو لوں، ابا ایسا نہ ہو کہ عجیب سے کسی آدمی کو پکڑا دیں مجھے. اس نے دیکھا تو وہ، اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کو رات میں خواب بھی میرے ہی آنے لگے. یہ تو بعد میں پتا چلا نا جب شادی ہو گئی، خواب بھی آ رہے ہیں، دن میں بھی خواب، رات میں بھی. کوئی سفلی کر دیا، کیا ہو گیا بھائی، کیوں؟ کافی پریشان، ابا یہ بیٹی کو کیا ہو گیا میری. تفتیش کی تو پتا چلا کہ جن صاحب کو ابا نے گھر سے نکالا ہے وہ ان کے دماغ میں گھس چکے ہیں. جب ابا نے بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو تنگ آ کے پھر جا کے کہا بھائی یہ لے جا بھائی شادی. جب یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، میرا خیال ہے 7 یا 8 بچے تھے ان کے، اور 2 بچے ان کے میرے شاگرد جامعۃ الرشید میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، جامعۃ الرشید. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ محبت ہو جائے تو نکاح کرو، تو یہ اتفاقی طور پر کہیں ہو جائے. تو وہ لڑکے نے جو پیغام بھیجا، ابا نے جب مسترد کیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی کے والد کے پاؤں میں جا کے گر گیا. حضرت بڑی مہربانی ہوگی، خدا کے لیے نکاح کر دیں. جب اس طرح سے کسی سے وہ کیا جائے، اس نے کہا ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں، ہو گیا تو نہیں تو ناک تھوڑی گس جائے گی میری. تو ابا نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے یار، جب اتنی خواہش ہے اور اتنا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزت محبت کے ساتھ خاندان بھی دیکھ لیا ہے، وہی سیٹ اپ صحیح، چل بھائی جانے دو. حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث سنیں، یہ اس لیے بار بار حدیثیں سناتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، میرے بیانات پہ لوگوں کو اعتراضات بہت ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو میں بار بار حدیثیں اور آیات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں ہو، جو بات ہو کس کی طرف سے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے بتایا نا کہ وہ پاؤں میں ابا کے پڑ گیا اور ابا نے کہا چل بھائی لے جا، تو حدیث میں ایسا ہی حکم ہے، جو اتنا پیچھے لگ جائے اس کو خام خامے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے، دے دینی چاہیے بیٹی اپنی. اگر اس میں کوئی ظاہری چرسی ہیروئن چاہیے تو ایک الگ بات ہے، ویسے نارمل آدمی ہے تو تھوڑی بہت تنخواہ کم ہے، غریب ہے تو کیا ہو گیا بھائی. تو حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو، مطمئن ہو. اخلاق سے مراد عادات، خاندان کا جو ہوتا ہے نا، بعض خاندان میں بڑی گھٹیا سوچ کے ہوتے ہیں، گالم گلوچ اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے اور فحش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو، خاندانی لحاظ سے اچھے لوگ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. خام خمے مسترد، ایسے کیڑے نکال کے اس کو مسترد کرتے ہیں، ایسے عجیب باتوں کو بنیاد بنا کے، ذرا سی باتوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، الا تفعلوه، اگر تم اس کے پیغام کو مسترد کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا. کیا فتنہ ہوگا؟ کہ اسے اپنے مطلب کی نہیں ملے گی، پھر وہ ایسی جگہ ممکن ہے کرے جس سے اس کو محبت نہ ہو، وہاں بھی طلاق. اور اس لڑکی کو ممکن ہے اتنی محبت کرنے والا نہ ملے، اس کو ایسا ملے جس کو ابا نے کان پکڑ کے کرا دی ہو. ٹھیک ہے، نہ اس کا فائدہ نہ اس کا فائدہ. اس طرح جب معاشرے میں عام رواج ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فساد. اور پھر اس میں لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر بھی ہوگی. جو لڑکی کو پسند کر رہا ہے آپ اس سے کر نہیں رہے، اور لڑکی جس کو پسند کر رہی ہے یا ابا جس کو پسند کر رہے ہیں وہ یہاں کر نہیں رہا شادی. خام خامے تاخیریں ہوگی نکاح میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ترغیب دی ہے کہ جب کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو یہ پیغام قبول کر لیا کرو، خام خامے مسترد مت کیا کرو.